جناب، جب ہم خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور ہم زندگی میں اچھے کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے ہم کہتے ہیں یہ دنیا چلتے ہی اس لیے ہے کہ اچھے لوگ اس دنیا میں آج بھی موجود ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں. ایک بہت ہی ہمارے اچھے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ بھی بے شمار اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کی جانب بڑھیں گے. بالکل. اور ہمارے آپ کو ساتھ پتہ ہیں ہے یہاں کہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل فیلڈ کی تو ہمیشہ مارننگ شو کے اوپر ایک بات میں ویورز آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں، آج پھر شیئر کروں گی کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی صفت دی کہ وہ ہاتھ لگا کے لوگوں کو ہیل کر دیتے تھے. اب یہ والی کوالٹی کن لوگوں میں ہے، کن ریگولر انسانوں میں ہے؟ ڈاکٹرز میں، نرسز میں. سو اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں فرشتے بھیجے ہوئے ہیں تو وہ پھر ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارا جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور جو ہیں جگن دل سے کام کرتے ہیں ان میں سے ایک ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، کیونکہ یہ ایک رائٹر بھی ہیں اور کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں، ڈرامے لکھ چکے ہیں. اور ایک ان کا بنت آدم ایک پلے تھا جس کا میں بھی حصہ تھا، بہت کافی سالوں پرانی بات ہے. شاہد ظہور صاحب نے لاہور میں وہ پلے کیا. تو جناب ہم پلیز ویلکم کرتے ہیں پروفیسر سید علی ارسلان، کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں، لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں اینڈ میڈیکل کالج کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروفیسر صاحب، آپ کی اتنی ہم نے باتیں کر دی کہ آپ کے پاس مجھے لگتا ہے اب کوئی بات رہ نہیں گئی کرنے کے لیے. یہ تو مذاق کی بات ہے کہ شاعر، پوئٹ، رائٹر کے پاس باتیں نہ ہو کر دے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ باتیں تو ہمیشہ ہوتی ہیں، بس کہنے کا موقع ملنا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو موقع ہم دیتے ہیں جی، جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز کہیے. میں یوم علی کی مناسبت سے مختصر سی میں نے دعا لکھی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یا رب ذوالجلال، تو رحمت للعالمی کی امت خستہ پہ اپنا رحم فرما. آمین. یا رب ذوالجلال، تو رحمت للعالمی کی امت خستہ پہ اپنا رحم فرما. ہمیں وہ حوصلہ دے دے کہ روز حشر تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. آمین آمین. ہمیں وہ حوصلہ دے دے کہ روز حشر تیری بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. آمین. ہمارے کند ہتھیاروں کو ایسی آب دے کہ خود بخود بازو شل علی کے ہاتھ بن جائے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہمارے کند ہتھیاروں کو ایسی آب دے کہ خود بخود بازو شل علی کے ہاتھ بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری پست ہمت میں علی کا جوش زندہ کر. واہ، بہت خوب، بے شک بہت بے خوب. شک. ہماری پست ہمت میں علی کا جوش زندہ کر. ہمارا ہر معرکہ یاد تازہ کر دے خیبر کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. ہمارا ہر معرکہ یاد تازہ کر دے خیبر کی. گناہ گاروں کی بخشش کر میرے رب اور ہماری لغزشوں کو معاف فرما. آمین آمین. کیا بات. گناہ گاروں کی بخشش کر میرے رب اور ہماری لغزشوں کو معاف فرما. آمین. علی جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا، مگر پھر بھی علی جیسا کوئی دے دے، علی جیسا کوئی. آمین. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ کی فیلڈ تو میڈیکل ہے، یہ لکھنے کا، ڈرامہ رائٹنگ کا، شاعری کا، اس کا شوق آپ کو کب سے ہوا یہ بتائیے. یہ شوق بہت پرانا تھا، کالج کے زمانے سے. اس وقت پڑھنے لکھنے کا کافی رواج ہوا کرتا تھا، تو محلے کی لائبریریاں کی ساری کتابیں ختم ہو جاتی تھیں چھٹیوں میں، جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں. تو میں اسی وقت 9th میٹرک سے 8th کلاس سے لے کے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہمارے گھر میں ادبی رسالے آتے تھے. میرے والد مرحوم کو بھی بہت شوق تھا، والدہ کو بھی. جائزہ، نقش، نقوش، یہ سب رسالے آیا کرتے تھے. وہ ان دنوں ڈائجسٹ نہیں ہوا کرتے تھے. اور محلے کی لائبریریاں بہت زندہ ہوتی تھیں ان دنوں، سارے ناول وغیرہ، جاسوسی ناول. تو جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ پھر ہمارا یہی کام ہوتا تھا کہ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرف تو آپ کا اتنا رجحان تھا، تو پھر میڈیکل فیلڈ کی طرف کیسے آ گئے؟ نارملی ایسا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے میڈیسن سے اس طرف کیسے آئے؟ آپ کا تو رجحان ہی پیورلی ادب کی طرف تھا. دیکھیے، ادب کی طرف رجحان تو تھا میرا، لیکن میں نے اس وقت لکھنا شروع نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. میڈیکل کالج کا شاید 2nd ایئر تھا جب میں نے سوچا، بلکہ سب سے پہلے میں نے ایک فلم کی کہانی لکھی. اچھا جی. اچھا.
وہ میرے مرحوم والد علی سفیان آفاقی صاحب جی 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 کا نام اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. آف کورس علی سفیان آفاقی سے وہ کون نہیں جانتا. وہ رائٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، صحافی تھے جی. اور وہ تو لاہور میں، وہ لاہور میں، تو ہم لوگ لاہور سے ہی ہمارا تعلق ہے. تو وہ کہانی میں نے انہیں لکھ کے بھیجی، وہ جیسی بھی تھی. تو ان کا خط آیا، انہوں نے کہا تم ایک شریفانہ شعبے سے تعلق رکھتے ہو اور ایک معقول اور ابھی اسٹوڈنٹ ہو، تو ٹھیک ہے تمہیں لکھنے کا شوق ہے تو جاری رکھنا، لیکن اپنی توجہ اپنی میڈیکل لائن پہ دو اور آگے. لیکن میڈیکل لائن میں بھی آپ نے پھر اپنے میڈیا والے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑا نہیں. اب مجھے یہ ایک بات کا بڑی جگہوں، صرف ایک نہیں بلکہ بہت سی جگہوں سے میں پتہ چلا کہ آپ چپکے چپکے سے میڈیا کے لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اسپیشلی جو ان لوگ جو فنڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جو افورڈ نہیں کر پاتے، یہ لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے ہی ایک انسان دوست شخصیت ہیں اور ایسے لوگوں کی حساس انسان ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جو کہ بڑی خوبصورت صفت ہے. دیکھیے پرائیویٹ پریکٹس میں میرا کبھی بھی کوئی مطلب اتنا شوق نہیں رہا مجھے. تو بغیر پیسے کی بھی، اب تو میں اتنی عمر ہو گئی ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بغیر پیسے کے بھی اللہ تعالیٰ کام بناتا ہے، اور میرا ہر کام بہت اعلیٰ ہوا. میرے بچوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اس سے آگے کوئی ڈگریاں نہیں ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو پھر لالچ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے. آپ کی لائف میں اس اسٹیج پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، بچے بھی پڑھا لیے، بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل. ہوتا ہے نا، زندگی کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ریئلائز کرتا ہے. اینڈ بینگ اے رائٹر، آپ نے کن چیزوں کو ریئلائز کیا اس عرصے میں، جتنا بھی وقت اس دنیا میں ہم لوگوں نے ابھی تک گزارا ہے، کہ زندگی جینے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے، اسپیشلی رمضان المبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ زندگی جینے کا صحیح ڈھنگ یہ ہے کہ چغلی اور چاپلوسی پہ بھروسہ نہ کیا جائے. کیا بات ہے، بھروسہ نہ کیا جائے. یہ اور بھی بڑی کی نہ جائے ایک الگ بات ہے، بھروسہ بھی نہ کیا جائے. چاپلوس انسان کو تو ویسے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چغلی اور چاپلوسی سے ترقی کا زینہ طے جلدی ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اعلیٰ ترین تعلیم میرے پاس ہے، لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور صرف شو بز کے لوگوں کا نہیں ہے، مطلب میرا پروفیشن ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کے نام کے آخر میں آفاقی کیوں نہیں آتا؟ پہلے تو یہ مجھے بتا دیجیے، آپ نے کیوں مطلب آپ نے کیوں نہیں لگایا آفاقی؟ دوسرا یہ سر، لاہور میں نوائے وقت میں بھی تھے آپ کے والد صاحب؟ میرے چچا جی نوائے وقت میں تھے، وہ تھے فیملی میگزین کرتے تھے. نہیں، کچھ دیر کے لیے انہوں نے، ویسے تو الف لیلا ایک بڑا، لیکن کچھ دیر کے لیے نوائے وقت جوائن کیا انہوں نے. تو شروع ہی صحافت سے کیا نا. میں اس لیے یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میری ذاتی، جب میں اس فیلڈ میں بالکل نیا آیا اور کام ڈھونڈ رہا تھا، تو میری ان سے ملاقات بھی ہے، ان سے نشست بھی ہے، اور انہوں نے مجھے بڑا محبت دی، بڑا پیار دیا. انفیکٹ میرے لیے انہوں نے لکھوایا بھی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک نیا لڑکا ہے اور ماڈلنگ کرنا چاہ رہا، تو کچھ پکچرز لے کے اس کے لیے کچھ کسی کو بول دیا کہ آؤ بھائی اس کا انٹرویو کر لو، اس کا میگزین میں شائع کر دو. تو وہ جو کریئر کے شروع میں جو شفیق ہاتھ، جو آپ کو کوئی ایسا شفقت بھرا ہاتھ مل جائے جو آپ کو پیار سے ڈیل کرے اس فیلڈ میں، تو آپ کو ساری زندگی. اور آپ کی آپ نے ان کا نام لیا تو مجھے، آپ نے ان کا نام لیا تو مجھے اچانک ایک وہ خوشی کی ایک لہر میرے دل میں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ان کا جو وہ خط تھا نا، وہ میرے لیے ایک چیلنج بن گیا. جی. تو اس کے بعد پھر میں نے پہلا جو افسانہ لکھا، وہ اس وقت میں سیکنڈ ایئر میڈیکل میں تھا، 1976. جی. اور وہ سیارہ ڈائجسٹ میں چھپ گیا، اس کے 30 روپے بھی مل گئے. تو میرا حوصلہ بڑھا، اور میڈیکل کالج میں فائنل کرتے کرتے میرے کوئی 65 افسانے چھپے 4 سال میں، اور ان میں سے 10 ایوارڈڈ تھے. ماشاءاللہ. اور مجھے یہاں نیشنل اکیڈمی آف سوشل ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، اس میں انہوں نے مجھے 82 کا بیسٹ رائٹر وہ کیا. اور مزے کی بات کیا ہے کہ فائنل ایئر میں تھا میں، یا اس کے بعد، تو میرے چچا نے، علی سفیان آفاقی صاحب مرحوم، اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے اپنا ایک رسالہ نکالا لاہور سے. اچھا. ہوش ربا ڈائجسٹ. اچھا، ہوش ربا. خیر مجھے پتا تھا. تو پھر ان کا ایک دن خط آیا کہ سارے میگزین میں تمہارے افسانے اور تحریریں شائع ہو رہی ہیں، تو میرے لیے تم نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا.
میں نے فوراً ایک افسانہ روانہ کیا اور ساتھ لکھا، بس اسی خط کا انتظار تھا. کیا بات سر. آج کل کن چیزوں پہ ورکنگ ہو رہی ہے لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے؟ نہیں، آج کل تو میں نے لکھنا تقریباً چھوڑ دیا. کیوں سر؟ نہیں، اب جس طرح کی یہ ٹریڈ ہو گیا ہے، اب یہ فن نہیں رہا. ایکچولی وہ میں اس دن اب اس میں فنکار نہیں رہے، اب صرف کاروبار ہو رہا ہے. یہ بڑی اچھی میں کاروباری ہوتا تو اگر کاروباری ہوتے تو پھر وہ اپنے میڈیکل سے ہی زیادہ کر لیتے. بالکل. یہاں پہ خیر بہرحال ہر چیز کا وہ ایک وقت بھی مقرر ہے، لیکن کچھ لوگ جب ڈکٹیٹنگ جب کچھ ہو جائے نا کہ آپ اس طرح سے لکھیں گے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، تو پھر اپنی جو صلاحیت اور اپنا ایک ہنر اور اپنی جو تخلیق ہوتی ہے اس میں جب عمل دخل کسی اور کا ہو جائے تو پھر آپ کو ظاہر ہے ایک لکھنے والے کو وہ لطف نہیں آتا جو آنا چاہیے. تو بالکل صحیح ہے، بٹ آل ان گڈ ٹائم. ہم انشاءاللہ یہ چاہیں گے کہ آپ ایسی خدمت کریں، کچھ ایک شعور سے لبریز، ایک شعور سے بھری ہوئی چیز اور ایک ایسی چیز جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں اور ہم اس کو لائک انٹرٹینمنٹ میں بھی ساتھ انجوائے کر سکیں. تو ضرور آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے. اور میں نے انفیکٹ جب آپ یہاں پہ آئے تو میں نے آتے ہی آپ سے سوال یہ کیا کہ اب اسکرپٹ کیوں نہیں ہے. اور جگن میں نے یہ سوچا جو میں ایک پروڈکشن کر رہا ہوں تو انشاءاللہ ان سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی تشریف آوری کا. اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم چونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے، آپ اگر جاتے جاتے ہمارے لوگوں کو، ہماری آڈینس کو کوئی ایسی بات آج کے دن کے حوالے سے جنرلی جو آپ آبزرو کرتے ہیں ہمارے ملک میں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس وہ ایک بات کہہ دیجیے ضرور. آپ کا میرا پیغام ہے محنت اور دیانتداری، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی شارٹ کٹ نہیں. محنت، دیانتداری، چغلی نہیں لگانی اور چغلی سننی نہیں. چغلی اور چاپلوسی اور چاپلوسی بالکل ٹھیک ہے. یہ چار پانچ چیزیں میں نے اپنے پلے باندھ. بالکل. محنت کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا. بہت صحیح، بڑی اچھی بات ہے. دیر ہو جاتی ہے مگر ضائع نہیں. اور سر آپ نے کیا خوبصورت دعا پیش کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف آور شو. اور آپ ہمارے سینئر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان دوست ہیں، انسانی کی خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ قبول کرے، آمین، قبول بھی کرے اور آپ کی ایک دراز عمر ہو تاکہ آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں. آمین. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو. بات کر لینا فون پہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب رک جائیے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں ادھر؟ اچھا چل. اب وہ ایک طریقہ ہم بریک پہ جائیں گے. اچھا جناب، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اچھے لوگوں سے بات کر کے بڑا دل خوش ہوتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں. جناب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. آج کا دن بہت خاص ہے. امام علی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، بات کی، اور آج خاص دن جو ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے خاص لوگوں کو یہاں بلائے جو اصل میں، جیسے ہم جب امام علی کی بات کرتے ہیں تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے محبت دکھانا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، تو ہم نے سوچا آج ہمارے جو گیسٹ ہوں گے وہ بھی ہمارے بڑی اسپیشل شخصیت ہیں اور آپ سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. میک اے وش فاؤنڈیشن ایک ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ یہاں پہ بیگ صاحب کو دعوت دیتے ہیں، اور صرف ایک وہی ان کا تعارف نہیں ہے، لیکن بیگ صاحب کی خواہش ہوتی کہ سب سے پہلے میک اے وش کا نام ضرور اس لیے لیا جائے کہ وہ ان بچوں کی آواز، ان بچوں کی دعا، ان بچوں کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بچے آر آلموسٹ میں سمجھوں کہ وہ ہاسپس میں رہ رہے ہوتے ہیں یا بالکل ان کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ شاید وہ سروائیو نہ کر سکے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. تو ایسی شخصیت کو آج ہم نے اس دن کی مناسبت سے یہاں پہ دعوت دی ہے. میں بالکل ویلکم کرنا چاہوں گا مرزا اشتیاق بیگ صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو پلیز ہیو اے سیٹ. تھینک یو مچ فار دی کائنڈ ورڈز. لیکن یہاں پہ ایک بات میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. جو ویورز بائی دا وے جب مجھے پتہ چلا کہ بھیا آئے ہیں تو میں تو بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی. مجھے باہر نکلی تھی نا، میں سلام کرنے گئی تھی. ویسے تو ویورز آپ لوگ مطلب بیگ صاحب کو کون نہیں جانتا. ہی از اے بریلینٹ پرسنالٹی. اگر بات کرے
ایکچولی روزی روٹی والے کام کی، تو ماشاءاللہ وہ بیگ گروپ کے بانی ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، ریئل اسٹیٹ کے مختلف شعبوں میں ماشاءاللہ سر. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن ان کو خود ہی احساس ہوا کہ اگر رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، کسی کے کہنے سے پہلے یا کسی کے ریمائنڈر سے پہلے میں خود ہی اپنے ملک کے ان بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے آسانی پیدا کروں گا، وہ بچے جو اب اپنے رب کے پاس واپس جانے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی خواہش جواب دے دیا ہوتا ہے. اکثر کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں، تھیلیسیمیا کے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ سچویشن خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور ماں باپ بیچارے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے ان بچوں کی ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، اور علاج کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں بچتا. تو مرزا اشتیاق بیگ صاحب ان بچوں اور ان ماں باپوں کے منہ پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ 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 ہی از ایمبیسڈر ٹو موروکو ایز ویل ماشاءاللہ. اور بیگ صاحب آپ کے آنے کا اتفاق ایسا ہوا کہ ہماری جو شیف ہیں آج انہوں نے مروکن چکن رکھا ہوا تھا اپنے، تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا از دس اے کوانسیڈنس اور ہیو وی لائک کائنڈ آف کوآرڈینیٹڈ، دل کو دل سے آئے تھے، جسٹ کوآرڈینیٹڈ سم ہاؤ. بٹ بیگ صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. اور بیگ صاحب میں چاہوں گا آپ ضرور لوگوں سے یہ بات کریں، لیکن میں شروع ہی میک اے وش سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تقریباً اٹس بین 10 to 12 years that we are doing Ramzan transmission, and every year mashallah, every year with no break I've seen you coming for those little kids and doing so much. اور ناظرین ان بچوں کی اگر خواہش کسی سے ملنے کی ہوتی ہے، ایک بائسیکل چاہیے، کوئی گیجٹ چاہیے، کسی کو موبائل چاہیے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ان کو بچوں کو لاتے ہوئے اور بندوبست کرتے ہوئے، which is a brilliant thing. آپ یہ دیکھیں کہ جب بیگ صاحب سے ایک بچے نے ریکویسٹ کی، اس وقت اتنا معاملات پرابلمٹک نہیں تھے اکراس دا بارڈر، کے بچے نے سلمان خان سے ملنے اور یہ لے گئے اس کو بالکل. اور بیگ صاحب آپ نے وہ والی بھی خواہش پوری کر دی. اچھا بیگ صاحب، before we talk about anything else, I want you to talk about Make a Wish Foundation. اس مشن کی ایسن چکن جیسے آپ کو پتا ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 55 کنٹریز میں ہے، اور وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹرمینل ایل ہوتے ہیں، کریٹیکل ایل ہوتے ہیں، ان کی جو بھی لاسٹ وش کہہ دیں، موسٹ چیریش وش کہہ دیں، انر موسٹ وش کہہ دیں، وہ یہ ادارہ پورا کرتا ہے. اور پاکستان میں فرام دا لاسٹ 16 ایئرس ہم کوئی 25,000 بچوں کی خواہشات، 25,000 ماشاءاللہ. اچھا، ان میں سے کوئی آدھے سے زیادہ بچے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، کیونکہ ہم انہی بچوں کو انٹریکٹ کرتے ہیں جو ٹرمینل ہوں. مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ کوئی حسرت یا خواب لے کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اور ان کی وش جو تھی وہ ان کی زندگی کے اندر جو پوری ہوئی ہے. دیکھیں، ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو ہیلدی ہیں، ان کے پاس پوری زندگی پڑی ہے، وہ بڑے ہوں گے، کیریئر اسٹارٹ کریں گے، جو بھی اپنی وش ہے وہ پوری کریں گے. مگر دیر آر دس چلڈرن جو کہ کریٹیکلی ایل ہیں، ٹائم لائن پہ ہیں. ہاں، ڈاکٹر نے ان کو بتلایا ہوا ہے کہ جی لمیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس، اور دل میں کوئی حسرت ہے اور وہ حسرت پوری نہیں ہو پا رہی ہے. اور کبھی کبھار اتنی چھوٹی کوئی وش آتی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بچے کی جگن وش آئی کہ ٹو ہیو اے ڈال ان اے ڈال ہاؤس. تو جب وہ بچی کی وش، اور کینسر کا 3rd اسٹیج تھا بچی کا، یا اللہ، تو جب وہ پوری کی تو باپ رونے لگا. اینڈ ہی سیڈ کہ روزانہ یہ مجھ سے کہتی تھی کہ میری اپنی ایک ڈال ہو، اینڈ سم ہاؤ آئی کوڈ ناٹ افورڈ. تو ڈسپیرٹی ہمارے ملک میں اتنی ہے کہ گھروں کے اندر کمرے بھرے ہوئے ہیں کھلونوں سے، اور ایک بچہ جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کی ایک ڈال نہیں ہے. سر پلیز، کیونکہ آپ اتنا امیزنگ کام کر رہے ہیں، کہنا اپنی جگہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ویڈیوز کچھ ہم نے کچھ نکال لی خود ہی، اگر آپ برا نہ منائیں، شیئر کرنا چاہیں گے. عمرے کا ویڈیو ہے، پہلے وہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پلیز دکھائیے. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ایک ہاں جی، یہ کیا معاملہ تھا سر؟ یہ فوٹیج ہم ساتھ ساتھ شیئر کریں. ہر سال ہمارے پاس کوئی 8-10 بچے ایسے آتے ہیں جو عمرے کی جن کی وش ہوتی ہے، اور ہم ان کے والدین کے ساتھ ان کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ جہاں یہ اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے جو دوسرے بچے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور زیادہ تر ہماری وشز جو ہوتی ہیں ٹو ہیو سم تھنگ ہوتی ہے، ادروائز ٹو میٹ سم ون. اور ایسا نہ، میں
ایک بار ایک بچہ آپ سے بھی ملنا چاہتا تھا, آپ آئے تھے, اس کی وش تھی کہ احسن سے ملیں. سر مارننگ شو میں بھی کتنے بچے آئے تھے جن کی آپ نے وشز کچھ کی پیری بھی کی تھی اور کچھ کی آن ایئر آپ نے پوری کی. بیگ صاحب کی جب میری بات ہوئی کہ وہ بچہ مجھ سے ملنا چاہتا تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی, اینڈ مجھے اس کے بعد اس کا پتہ نہیں کہ وہ بچہ طبیعت اس کی کافی خراب ہے, بٹ از ویری ہیپی. اس نے گھر میں آپ کا فوٹو لگا رکھا ہے. میں صدقے جاؤں ماشاءاللہ. تو یہ وہ بچے ہیں کہ جو آپ کو ہیرو تصور کرتے ہیں. نہیں یہ آپ کی بھی ایک محبت ہے بیگ صاحب. ہم آپ کے ساتھ اس نیک کام میں جب جڑتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کے گھر پہ بھی پچھلے دنوں بیگ صاحب نے صرف ان بچوں کے حوالے سے جگن ان بچوں کے لیے ایک ایونٹ پلان کیا ہوا تھا, ان کو ایوارڈز دینا, اس سیریمنی ایک پوری کی کہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا, جو اتنا کچھ کریں. when I went to the house, آپ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے گھر میں کیا, یہ نہیں کہ باہر کہیں کریں. کہ جیسے آپ گھر میں جب جاتے ہیں اور آپ کے اپنے سگے رشتہ دار اور دوست آتے ہیں, آپ ان کے لیے جب دعوت کرتے ہیں, ایگزیکٹلی بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار ایک ایونٹ تھا, اس میں اسٹیج تھا. آئی تھاٹ اٹس جسٹ اے اسمال ڈنر اور لنچ, بٹ ایک اسٹیج باقاعدہ ان کے لیے اسٹیج پہ جانا, ان کے لیے ملی نغمے, ان کی خواہشات پوری کرنے کا سلسلہ. تو بیگ صاحب ہیٹس آف ٹو یو. اور ایک اور بھی ویڈیو ہے جو ہم ساتھ یہ بھی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے پلیز بیگ صاحب. ہاں جی, یہ ہماری جی پرومو ہے. یہ وہ بچے تھے جو سلمان خان سے ملے تھے جی. سلمان کو جی میں نے جب لکھا کہ بچے ملنا چاہتے ہیں تو ہی سیٹ کہ جی ڈونٹ آسک می, میرا شیڈول کیا ہے. وی ور دی گیسٹ آف سلمان خان فار 3 ایئرس. اوکے. آج کل ہمارے بہت سارے بچوں کی وشز آ رہی ہیں جگن کہ دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف ایئر فورس اینڈ پاک آرمی. میں صدقے جاؤں. جب سے پاکستان میں ہمارے ماشاءاللہ مارکہ حق کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے تو یہ وشز ہماری بہت بڑھ گئی ہیں. 2 اس سے پہلے بھی, بلکہ ایک وش پہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے جس کے اندر پاک آرمی میں اس کو ایک دن کے لیے جانا ہے جی. اور آرمی سر پھر ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں ایسن جگن جو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ بچے کی 2 وش ہیں کہ جی ایک تو میں پاک فوج کا حصہ بننا چاہتا ہوں اور ہمارے چیف آف جو آرمی ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جی فیلڈ مارشل سے جی. تو وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جی بچہ یہ وش کو آپ پوری کریں, کیونکہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں وہ بڑے انسپائر ہوتے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل. اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی وہ یونیفارم پہنے. اور وہ بچہ تو اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ اکثر مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی میں کب سولجر بن رہا ہوں, اور میں نے جناب جا کے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لڑنا ہے. آلدو اس کی بھی بیماری بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہے. تو یہ بہت یونیک کام کر رہی ہے یہ فاؤنڈیشن, اور پی ٹی وی نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے. میں جگن کے پروگرام میں بھی کئی بار میک اے وش کا ذکر کیا ہے. آپ تو خود اس پروگرام میں آئے تھے. اور ابھی عید سے پہلے ہم نے کوئی 8-10 بچوں کو شاپنگ کرائی ہے. ان کی وش تھی ٹو ہیو عید ڈریس, نئے عید کے کپڑے, شوز اینڈ تمام. آپ سوچے بیگ صاحب کتنی چھوٹی سی خواہش ہے لیکن کتنی بڑی چیز ہے ان ماں باپ کے لیے جن کے دوائیوں کے پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں. دیکھیں عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اس کو عید کی خوشیاں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, لیس پریویلیج جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. عید از ناٹ جسٹ کہ ہم نے اچھے کپڑے اپنے لیے بچوں کے لیے آپ نے پہنا دیے, اور مینی چلڈرن جو بیمار بھی ہیں, موت سے قریب بھی ہیں, اور ان کی وش ہے ٹو ہیو اے نیو ڈریس جو کہ وہ والدین افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم ان کو جناب لے کے گئے, ان کو شاپنگ کرائی, نئے جوتے کپڑے سب کچھ, اور عید پہ انشاءاللہ ہم عید ان کے ساتھ گزاریں گے, ان کو عیدی بھی دیں گے. سر اس کی فوٹیج ضرور بنائیے گا. میں چاہوں گی کہ جب آپ لاہور آئیں پروگرام میں تو ہم پھر وہ ضرور دکھائیں. اسکرین کیونکہ یہاں پہ مجھے دکھائی دے رہی, پر ہم اسکرین پہ ساتھ ساتھ وہ جو بچے یونیفارم والے تھے یونیفارم والے بھی. اچھا لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, ہم کیسے ڈال سکتے ہیں, تو یہ بھی بتائیے گا. دوسرا بیگ صاحب ایک آپ سے میں یہ ضرور لوگوں کے لیے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب انسان اللہ نے آپ کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, نام کام ہر چیز کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ نے ایک آپ کو الحمدللہ ماشاء اللہ ایک کمپلیٹ وہ ایک سیٹ اپ کر بھی دیا, اور سب کچھ ہے, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, اور آپ اتنی خدمت ادروائز بھی بہت سے سیکٹرز میں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بچوں کی خدمت کرنے کا, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو فار مائی سیلف اینڈ فار دا پیپل ہو آر واچنگ یو, کہ آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یو سو بزی ان یور پرسنل لائف, ان یور آفیشیل لائف, ڈوئنگ سو مچ ماشاء اللہ,
یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں, یہ بتائیے. ایسا دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ٹو اسٹیبلش اوور سیلف, سکسیزفل ہونے کی. وین یو بیکم سکسیزفل اینڈ یو گیٹ ایوری تھنگ واٹ یو وانٹ ان یور لائف, کہ نئی گھڑی بھی آ گئی, گاڑی بھی آ گئی, گھر بھی آ گیا, اسٹل یو فیل دیٹ سم تھنگ از مسنگ یو نو فرام ان سائڈ. اینڈ دین آئی تھاٹ کہ آلدو دیر آر سو مینی این جی اوز جو کام کر رہی ہیں ہیلتھ کی فیلڈ میں اور دوسری چیزوں کے اندر, ایجوکیشن میں, بٹ یہ ایک واحد فاؤنڈیشن ہے کہ جو کرٹیکلی ایل بچے جو ہوتے ہیں, جو جان لیوا مرض میں ہیں, ان کی لاسٹ خواہش کو پورا کرتی ہے. اور ہمارا مشن ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ کوئی حسرت یا خواہش لے کے رخصت نہیں ہو. اور ایسے میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ بیگ صاحب کیونکہ ٹیکسٹائل, فارماسیوٹیکل, ریئل اسٹیٹ اینڈ آف کورس سیاست سے بھی وابستہ ہیں, ان سب ایریاز میں جو یہ چپکے چپکے پرسنل, دیکھیں میک اے وش تو ایک فاؤنڈیشن ہے, تو وہ تو منظر عام پہ ہے. جو یہ بہت ہی پیارا انسان چپکے چپکے سے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. سر آپ کے جو ورکرز کام کرتے ہیں, ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے کہ بیگ صاحب کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ ایکسیس ہے. ون آف دا ویری فیو پیپل جو وائل بینگ اے سی ای او اینڈ آف کورس جو بانی ہے, فاؤنڈر ہے, ان کی اوپن ڈور پالیسی ہے, رائٹ کہ رانگ سر؟ اور آپ کے ہی ایک ورکر نے جو بڑا جونیئر سٹاف کا ممبر ہے, اس نے مجھے یہ بات بتائی جب آپ پروگرام پہ آئے کہ میں ان کے پاس کام کرتا تھا, تو میں نے اپنا کام شروع کیا, اور اپنا کام بھی اس لیے شروع کیا کیونکہ بیگ صاحب نے میری سپورٹ کی. تو سر اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے. اچھا رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے پلیز یہ گائیڈ کیجیے, کیونکہ آپ موروکو کے ایمبیسڈر ہیں, کیا کبھی وہاں پہ رمضان گزارنے کا موقع ملا, اور ڈفرینس کیا ہے سر؟ جی ہاں, جو کہ میں آپ کو موروکو کے حوالے سے بتلاتا ہوں. ایسا میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے بچوں کے چہرے پہ خوشی لائیں اور میں آپ کے چہرے پہ خوشی لاؤں گا. میں اور میرے بڑے بھائی ہر سال ہم اپنی والدہ کو عمرہ کرانے لے کے جاتے تھے, اور جب عمرہ کرتے تھے تو اکثر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کبھی خانہ کعبہ کے اندر میں جاؤں. اللہ اکبر. تو آپ یقین کریں گے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے, کچھ سال پہلے سعودی حکومت نے مجھے اور میرے بھائی صاحب کو غسل کعبہ کی تقریب میں بلایا. 45 منٹس میں نے خانہ کعبہ کے اندر گزارے. ماشاءاللہ. اور خانہ کعبہ میں جب آپ جائیں گے تو ایک جگہ پہ ایک مارکنگ ہے کہ جہاں پہ حضور نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اتفاق سے مجھے وہ جگہ ملی, اور میں نے اس جگہ کوئی 10-15 منٹ تک نفل ادا کیے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ آپ ارب پتی بھی ہوں پھر بھی یہ سعادت آپ حاصل نہیں کر سکتے, مگر کیونکہ میں بچوں کے لیے یہ کام کرتا تھا, ان کی خوشی لاتا تھا, اللہ نے یہ میری خوشی جو ہے وہ پوری کی. اللہ نے آپ کی وش قبول کی. جگن آپ یقین کریں, بیگ صاحب آپ you've said this and it has made me so emotional because آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ یہ دولت اور یہ چیزیں you can't buy this. یہ تو یقیناً جو اللہ کو جب آپ واقعتاً راضی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کوئی شخص اندر جاتا ہے اور اللہ کی مرضی سے اس مقام پر نوافل ادا کرتا ہے. یہ اتنی بڑی سعادت نازل. بیگ صاحب آئی مسٹ سے دیٹ آپ پلیز ہمارے لیے دعا کیا کریں. وہ بچوں کی دعائیں پوری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے بڑی وش. اینڈ دین ون تھنگ بیفور وی گو ٹوورڈز اے بریک, آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو پی ٹی وی کے ان میں بھی آپ شامل ہیں, اینڈ انشاءاللہ جس طرح پی ٹی وی میں اب امپروومنٹ آ رہی, اتنا کام ہو رہا ہے, اور آپ مجھے یقین ہے کہ اف یو آر پارٹ آف پی ٹی وی ناؤ تو وی آر لوکنگ ایٹ اے ڈفرنٹ پی ٹی وی, وی آر لوکنگ اے مچ پروگریسو پی ٹی وی ناؤ فردر انشاءاللہ. اور سب لوگ مل کے جو ہمارے اسلام آباد میں ہیں, یہاں پہ ہیں, کراچی میں, سب لوگ مل کے پی ٹی وی کے لیے مزید کام بھی کریں گے. مختلف سینٹر سے کام ہو رہا ہے. تو بیگ صاحب thank you so much. My pleasure جی, شکریہ. Thank you so much having me in your show. میرے موروکو والا سوال پلیز کور کر دیں کیونکہ مجھے بڑی خواہش ہے موروکو جانے کی. موروکو جی it's a beautiful country جی, اور from the last 16 years میں ان کا آنری کونسل جنرل ہوں, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اور موروکو کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں. ابن بطوطہ اور طارق بن زیاد کا جو تعلق تھا وہ موروکو سے تھا جی, اور میں دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ جی ڈو پلان ٹو وزٹ موروکو, اور جو بھی اسسٹنس آپ لوگوں کو چاہیے ویزے وغیرہ کی, آئی ایم آلویز دیئر جی. بٹ وہاں پہ رمضان اور یہاں پہ رمضان میں کیا موروکو فرق کے اندر پوری رات لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے ہیں, میوزک چل رہا ہوتا ہے, سیلیبریشن, دے سیلیبریٹ اٹ, دے سیلیبریٹ رمضان, اور پورا دن الٹا ہو جاتا ہے. یہ اکثر عرب ممالک میں ہم دیکھتے ہیں, اور وہ رات جاگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پھر بھی تھوڑا سیریسلی لیا جاتا ہے, دے سیڈ کہ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, تو ہم خوش ہیں
تو سڑک پہ جائیں گی تو جی گانے گا رہے ہیں لوگ، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ مطلب سیلیبریٹ کرتے ہیں. سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل جی. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو سر. I'm so happy. Do we have to take a break or do we have to say goodbye to میری تو خواہش ہے کہ سر بیٹھے رہیں. سر آگے ابھی نعت کمپٹیشن ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ اس میں رہیں اور فائنل ججمنٹ کا حصہ بھی بنے تو اگر آپ کے پاس وقت ہے سر. نہیں جی ابھی جی نہیں چاہ رہا کہ آپ کو. اور کچھ دیر ہم ایک بریک چھوٹا سا لیں گے اور نعت میں ہمارے ساتھ رہیں گے. اور آپ نعت کا جو یہاں پہ بچے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بیگ صاحب دے ویری ویری ٹیلنٹڈ کڈز. اور پی ٹی وی نے ہمیشہ ایک سلسلہ یہ کیا ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ بچوں کو آرٹسٹ کے ساتھ یہاں پہ لاتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. تو یو ول بی آلسو ود اس. اور ہمارے جو ایک جج ہیں یوسف بھائی وہ بھی آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان